بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب في الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ ہمارے سامنے گزشتہ کل استقامت کے متعلق بات چل رہی تھی کہ استقامت کا معنی ہے کسی چیز کے اوپر قائم رہنا، اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جانا، اور شریعت میں استقامت کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین شریعت لے کر آئے تھے اس دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جم جانا، عقیدے کے اعتبار سے، قول اور عمل کے اعتبار سے اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا، یہ ہے استقامت۔ پھر یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ استقامت آدمی کو چاہیے کہ حالات آئے تو اس پر حالات کے اوپر بھی جمے رہے، مصیبت آئے، پریشانی بھی آئے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایمان پر جب ایمان قبول کیا ہے تو ہم نے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کیا ہے کہ باری تعالیٰ تیرے جتنے بھی احکام ہوں گے ان تمام احکام کو ہم دل و جان سے قبول کریں گے، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو انسان دین سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو گویا حالات ہو، مصیبت ہو، پریشانی آئے، ہر چیز میں انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر استقامت کے ساتھ جمے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ جم جائیے جیسا آپ کو حکم دیا گیا۔ تو استقامت فقہا کا اور بزرگوں کا یہ مقولہ ہے الاستقامت فوق الکرامت، کہ استقامت یہ کرامت سے بڑھ کر ہے، یعنی آدمی چند دن محنت کر کے، کوئی مجاہدہ کر کے کوئی کرامت حاصل کر لے اور اس کے اعمال کے اندر میں کوتاہی نظر آئے، وہ عمل کے اندر میں پختگی نہیں ہے اور اس سے کرامت ظاہر ہوئے، تو فرمایا یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ کوئی اصل کرامت تو یہ ہے کہ انسان شریعت کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے اور اس کے اوپر عمل کرتے رہے۔ ایک شخص مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، چند مہینے رہا قریب میں، پھر جانے لگا، فرمایا یہاں تو کوئی کرامت نظر تو آ نہیں رہی ہے۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے پاس جو چند مہینے رکے، کیا تمہیں کوئی عمل شریعت اور سنت کے خلاف کبھی نظر آیا؟ فرمایا ایسا تو کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ فرمایا اس سے بڑی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ انسان کے دین کے اوپر جمے رہے اور شریعت و سنت کے مطابق وہ زندگی گزارے، یہی اصل جان اور یہی اصل روح ہے۔ یہ کوئی کرامت نہیں ہے کہ انسان اعمال کے اندر میں تو کوتاہی کرے اور وہ ہوا میں اڑنے لگے اور وہ پانی کو بھی کوکو کولا اور پیپسی بنا دے، یہ کرامت نہیں ہے۔ کرامت تو اصل یہ ہے کہ انسان شریعت کے اوپر سنت کے مطابق زندگی گزارتا رہے، یہ ہے کرامت۔ اس کتاب کے جو شرح ہے دلیل الفالحین عربی میں ہے، اس کے مصنف نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سورہ ہود نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، کہ سورہ ہود اور ان جیسی دوسری صورتوں نے مجھے بڑھا کر دیا۔ شیبتنی مجھے بڑھا کر دیا، سورہ ہود اور ان جیسی دوسری صورتوں نے۔ تو ایک بزرگ نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے
حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جو یہ فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتھا، کہ سورہ ہود اور ان جیسی دوسری سورتوں نے آپ کو مجھے بڑھا کر دیا، تو کیا ان سورہ ہود کے اندر میں ما قبل کی امتوں کا تذکرہ ہے اور انہوں نے جو نافرمانیاں کی ان کا تذکرہ ہے، ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا ان کا تذکرہ ہے، قوم عاد کے اوپر، قوم سمود کے اوپر، قوم شعیب کے اوپر، قوم لوط کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو مسلط کیا، ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کے اوپر لے گئے اور آسمان کے اوپر اٹھانے کے بعد انہیں پٹخ دیا، اور اتنا ہی بس نہیں کیا بلکہ ان کے اوپر آگ کے پتھر بھی برسائے گئے۔ تو ایسے سخت سخت ترین عذاب سورہ ہود کے اندر میں ذکر ہے، تو کیا ان کی وجہ سے آپ بوڑھے ہو گئے اور یہ چیز مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے حبیب نے فاستقم کما امرت، کہ سورہ ہود میں یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ شریعت کے اوپر آپ ایسے جمے رہیے جیسا آپ کو حکم دیا گیا، کہ آپ اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کریں۔ تو یہ ہے فرمایا یہی وہ آیت ہے، یہی وہ حکم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی وجہ سے فرمایا میں بوڑھا ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ جب انسان نے، آدمی نے ایمان قبول کر لیا، اقرار کر لیا، اب تمام احکام کے اوپر مضبوطی کے ساتھ وہ کیا کرے؟ عمل کرتا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ برابر جمے رہیے اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لے آئے۔ اب جب ہم نے اسلام قبول کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا اس کو دل و جان سے قبول کر لے۔ ہو سکتا ہے بعد میں شیطان بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے، نفس بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے، انسان بھی ساتھ میں لگ جاتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور میں ان کی وجہ سے ان اعمال کے اندر میں اور شریعت میں کوئی کوتاہی نظر نہ آنی چاہیے۔ انسان مضبوطی کے ساتھ عمل کرے۔ جب قبول کر لیا، اعمال کر رہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے، تہجد کے پابند ہوتے ہیں، لیکن ہماری زبان غیبت سے پاک نہیں ہے، ہماری زبان تہمت لگانے سے پاک نہیں ہے، چغلی سے ہماری زبان پاک نہیں ہے۔ تو یہ کیسا ہماری زندگی کہ ہم نے تو اللہ کے سامنے یہ اقرار کیا ہے فاستقم کما امرت، اس کے اوپر ہم نے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اور ہماری زندگی تو اس طرح غفلت میں گزر رہی ہے کہ ہماری زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یہ کیسا نہیں، جب آپ نے عہد کیا ہے تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ یہ ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کے اوپر صبر کرتا ہے اور اس کے اوپر ڈٹا رہتا ہے، تو پھر رب کریم بھی انہیں نوازتا ہے، مختلف نعمتوں کے ذریعے نوازتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے سامنے دعا کر رہے تھے آہوزاری کے ساتھ، تو شیطان نے دیکھا یہ تو اللہ کا بڑا شکر گزار بندہ ہے، فرمایا تو اس نے اللہ کے سامنے شکایت کی شیطان نے کہ یہ تو آپ نے ان کو نعمتوں سے پال رکھا ہے، ان کو نوازا ہے، اس لیے وہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ آپ ان کے اوپر آپ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے ایوب علیہ السلام کو، آپ لے لیجئے، پھر دیکھیے کہ یہ آپ کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت ساری نعمتیں دے رکھی تھی، سب نعمتیں یکے بعد دیگر ساری نعمتیں لے لی۔ آپ جس گھر کے اندر میں رہتے تھے اس گھر میں آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی اہلیہ، آپ کے بچے وغیرہ، اس چھت کا پڑنا ہوا کہ آپ کے جو بچے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اسی طرح گھر کو آگ لگ گئی تو سارا گھر بھی جل گیا، راکھ ہو گیا، کچھ نہیں بچا۔ لیکن ایوب علیہ السلام کی وہی زندگی جو پہلے آپ عبادات پابندی سے کرتے تھے، اللہ کے سامنے لو لگاتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، آہوزاری کرے، اس میں کمی نہیں آئی، آپ برابر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور آزمائش آئی کہ آپ کو ایک بیماری لگی اور 17 سال تک اس بیماری میں آپ مبتلا رہے، آپ اسی میں رہے، لیکن کبھی بھی آپ نے اللہ کے سامنے کوئی شکوہ اور کوئی شکایت نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صبح میں یہ کہ ایوب کیف حال، کیسا حال ہے تیرا، حال کیسا ہے؟ تو ایوب علیہ السلام پورا دن اس کا مزہ لیتے رہتے تھے، اور جب رات ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے تھے ایوب کیا حال ہے؟ تو فرمایا پوری رات اسی مزہ میں میری گزر جاتی، مجھے اپنی بیماری کا احساس تک نہیں ہوتا، جب بیماری سے اچھے ہو گئے، شفا
याब हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से पूछा, अय्यूब वो बीमारी वाले दिन अय्याम अच्छे हैं या ये अय्याम जो आप सेहत याब हो गए वो अय्याम अच्छे हैं? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बारी ताला जिस बीमारी में मैं मुब्तला था, फरमाया वो दिन बहुत अच्छे हैं। फरमाया क्यों? फरमाया जब मैं बीमार था तो रोजाना अल्लाह ताला मेरी बीमार पुरसी और मेरी तबाह पुरसी फरमाते थे। फरमाया पूरा दिन मुझे उसकी लज्जत महसूस होती रहती थी। जब से मैं सेहत याब हो गया, फरमाया वो चीज खत्म हो गई। अल्लाह अब मुझे पूछ ही नहीं रहा कि ये क्या हाल है। फरमाया जब बीमार था, बीमारी में मुब्तला था, अल्लाह रोजाना पूछ रहे। तो ये है कि जब इंसान के ऊपर आजमाइश आए, हालात आए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जब उसके ऊपर वो सब्र और शुक्र करता है, अल्लाह अपनी नेमतों से नवाजता है। जब अच्छे हो गए, अल्लाह कुरान में कहते हैं, ववहबना लहू अहलहू व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। फरमाया हमने अय्यूब को उनके सारे अहलो अयाल दोबारा लौटा दिए। इतना ही बस नहीं, बल्कि फरमाया उन जैसे और भी औलाद अता फरमाई, और भी मालो दौलत अता फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं व रहमतम मिन्ना, ये हमारी तरफ से एक रहमत थी, एक नेमत है। व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब, और बाद में आने वाले कयामत तक आने वाले इंसान अक्लमंद लोगों के लिए इबरत है। ये अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं कि जो इंसान मुसीबत आए उसके ऊपर सब्र और शुक्र करे, किसी के सामने शिकवा शिकायत न करे, बल्कि इस शरीयत के ऊपर इस्तिकामत के साथ अमल करता रहे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस तरह इनामात से भी नवाजे जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने कहा कि अल्लाह रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, आप मुझे अपनी तरफ से एक नेक फर्जंद और नेक औलाद अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ववहबना लहू इसहाक व याकूब, हमने आपको इसहाक और याकूब जैसे अजीम औलाद से नवाजा, जो बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें नबी भी बनाया। तो ये है कि जब इंसान शुक्र गुजारी करता है, शरीयत के ऊपर एहतिमाम के साथ अमल करता है, तभी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नवाजता है। आप बहुत सारे आपके सामने ऐसे वाकयात होंगे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो गुलाम थे, फरोख्त किए गए, बाद में इन्हें हजरत ज़ैनब, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए खरीदा गया, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा बना लिया, और फिर उनको कैसे आजाद किया, उनका अपना मुंह बोला बेटा, मुतबन्ना बेटा बना लिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों का बड़ा ही कदरदान है। जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह अपने बंदे को अपना बना लेते हैं। हजरत अब्दुल्लाह जुल बजादैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये एक ऐसे सहाबी है कि फरमाते जब वो इस्लाम लाए तो उनके वालिद हयात थे या उनके मामू, दोनों तरह के अल्फाज आते हैं। फरमाया जब इस्लाम कबूल कर लिया तो इन्होंने छुपकर ईमान कबूल कर लिया, लेकिन जब घर वालों को पता चल गया तो घर वालों ने मामू या उनके वालिद ने पूछा, हमें पता चला कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है। फरमाया हाँ बिल्कुल इस्लाम कबूल कर लिया है। फरमाया तुम मेरे घर से निकल जाओ, अगर इस घर में रहना हो तो ईमान को छोड़ दो और इसी मजहब को इख्तियार करना पड़ेगा, और अगर ये मजहब पसंद नहीं है तो तुम इस मजहब को छोड़ दो, और तुम जा रहे हो तो अब इस घर को भी छोड़कर चले जाओ। तो अब्दुल्लाह जुल बजादैन घर से जा रहे थे तो उनके वालिद या उनके मामू ने इन्हें बुलाया। फरमाया तुम्हारे जिस्म के ऊपर जो कपड़े हैं वो कपड़े भी हमारे हैं, तुम्हारे इस कपड़े को उतार दो और बगैर कपड़े के बड़ा न घर से निकल जाओ। इन्होंने अपने जिस्म के ऊपर पहने हुए कपड़े भी उतार दिए। माँ होती है, माँ को जब रहम आ गया कि मेरे बेटे को मेरे घर से निकाला जा रहा है, तो माँ ने अपने सर के ऊपर से दो पत्ता उतारा और अब्दुल्लाह जुल बजादैन के ऊपर फेंका। अब्दुल्ला उसी दो पत्ते को लेकर जा रहे, रास्ते में एक जगह जाकर उस दो पत्ते के दो टुकड़े करते हैं, एक टुकड़े का तहबंद बनाते हैं और तहबंद बनाकर उसको पहन लेते हैं, और फिर परेशान है कि मुझे घर से निकाला गया है, अब कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, मेरा तो कोई आसरा और कोई बसेरा और कोई घर नहीं, अब मैं कहाँ जाऊंगा। फिर दिल में ख्याल आया कि जिसके लिए निकाला गया है उन्हीं के कदमों में जाकर पड़ जाता हूँ, बाकी अय्याम और बाकी जिंदगी उन्हीं के पास गुजार देता हूँ। अब्दुल्लाह जुल बजादैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी ख्याल और इसी नियत से निकल पड़े। चलते चलते कई दिन गुजर गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूर से देखा कि अब्दुल्लाह सताया हुआ आ रहा है। जब आप करीब आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
سامنے پورا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ اس طرح واقعہ پیش آیا. آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ بغیر کپڑے کے انسان کو گھر سے نکالا جائے یقیناً کیسا انسان کے اوپر گزرتی ہے کہ میرا خود کا گھر ہے, میرے والدین ہیں, انہوں نے میرے سے کپڑے تک چھین لیے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کپڑے بھی دیے. فرمایا اب تم ہمارے پاس رہو گے, اسی اصحاب صفہ میں رہو گے اور یہی تمہارا سونا, یہی کھانا اور یہی پینا تمہارا رہے گا. یہی عبداللہ ذو البجالین ہے کہ جب وقت گزرتا گیا ان کے دل میں اللہ کی ایسی محبت رس بس چکی تھی کہ جب وہ اللہ اللہ کہتے تھے گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین ہل رہی ہے. اطراف میں جتنے بندے ان کی آنکھوں سے آنسو تک نکل جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا عبداللہ تم آہستہ آہستہ ذکر کیا کرو, زور سے ذکر نہ کیا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ عمر نے عبداللہ کو اس طرح کے الفاظ کہے تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تم عبداللہ سے کچھ نہ کہو, وہ بہت ستایا ہوا اور بہت تکلیف سے ستایا ہوا آیا ہوا ہے, انہیں تم کچھ نہ کہو. وہ جس حالت میں یہاں رہے اور جس طرح وہ ذکر و عبادت کرے انہیں کرنے دو. بعد میں ایسا ہوا کہ ایک غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو عبداللہ کو بھی ساتھ میں لے گئے. راستے میں وہ بیمار ہو گئے, کچھ تکلیف ہوئی اور اسی بیماری میں وہ دنیا سے چل بسے. جب پتا چلا کہ وہ زیادہ بیمار ہے اور آخری وقت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے سر ان کے پاس تشریف لے گئے. دیکھا کہ اب عبداللہ کی زندگی ان سے وفا نہیں کرے گی, ان کا ساتھ چھوڑ دے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا, عبداللہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور عبداللہ اللہ کے رسول کو دیکھ رہے اور اللہ کے رسول عبداللہ کو دیکھ رہے. اسی حالت میں ان کی روح پرواز ہو گئی, دنیا سے رخصت ہو گئے. کیسا اللہ قدردان ہے کہ باپ نے دھکا دے کر نکال دیا, ماموں نے دھکا دے کر نکال دیا, لیکن گھر اگر چھوڑنا پڑا انہوں نے چھوڑ دیا, وطن چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا. لیکن اللہ کتنا قدردان ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود نصیب فرمائی اور آپ علیہ السلام کی گود میں ان کی روح پرواز کر گئی. کتنا خوش نصیب صحابی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اسی جگہ کے اوپر قبر کی تیاری کی جائے اور ان کو کفن دفن کیا جائے. فرمایا جب قبر کھود کر تیار کی گئی اور عبداللہ کو غسل دے دیا گیا, اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کے کفن کے لیے میری چادر پیش کر دو. فرمایا میری چادر کے اندر میں انہیں کفن دو. آپ قربان جائیے, جن کے بدن سے کپڑے اتارے گئے اللہ کے رسول کی مبارک چادر میں انہیں کفن دیا گیا. اور جب قبر میں رکھنے کی نوبت آئی اللہ کے حبیب قبر میں اترے, حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اس بندے کی لاش کو, فرمایا عبداللہ کی لاش کو میرے حوالے کر دو, میں ان کو اپنے ہاتھ سے قبر میں رکھوں گا. اور جب قبر میں رکھ دیا طرفین ہو گئی. اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور اللہ کے رسول اپنی زبان سے یہ کہہ رہے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا, اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں بار بار یہ خیالات آ رہے تھے اور میں یہ تمنا کر رہا تھا ایک کاش کہ اس عبداللہ کی جگہ پر عبداللہ ابن مسعود ہوتا اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے کہ اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا. فرمایا یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے خاطر زندگی گزارتا ہے, شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, حالات آئے پریشانی آئے وہ گھبراتا نہیں ہے, وہ یوں سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حالات ہے پریشانی, جو اللہ حالات لے کر آئے وہی اللہ اس کو ٹالنے والا بھی, اس کو چھانٹنے والے بھی ہے, اس کو ختم کرنے اور دور کرنے والے بھی وہی اللہ ہے. جب اس کے اوپر حالات آئے اور مستقل وہ ماں اہتمام کے ساتھ زندگی گزارے گا تو بھی رب کریم کی طرف سے اس طرح انعامات سے بھی نوازا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بانی مشا تھا جو فرعون کی بانی مشا تھا جو کنگا کر لیا کرتی تھی. بعد میں جب ان کو ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کی وہ کنگھی کر رہی تھی, بال سنوار رہی تھی, ان کے ہاتھ سے وہ کنگا چھوٹ گیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کا نام لیا تو اس بچی نے فرعون کو جا کر کہہ دیا کہ یہ تو تمہیں رب نہیں مانتی, یہ تو موسیٰ اور اس کا اللہ کو رب مانتی ہے. جب فرعون نے تحقیقی پتا چلا, ویسا ہی بڑا لمبا واقعہ ہے, میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں. فرمایا میں آپ کو رب نہیں مانتی, تو کہا دیکھ لو, سن لو اور سمجھ لو, آخر اگر تم مجھے رب نہیں مانو گی تو پھر میں تمہارے ساتھ کیا حشر کروں گی. میں تمہاری بیٹیوں کو زندہ تیل کے اندر میں
میں ان کو جلا دوں گا اور فرمایا تمہیں بھی تمہارا بھی یہی انجام ہوگا. فرمایا فرعون تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے. فرمایا اس نے وہ ظالم تھا, سب سے پہلے پھانسی کی سزا دینے والا اس روئے زمین کے اوپر فرعون ہے. قرآن کریم میں کہا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, میکھوں والا فرعون. فرمایا اس نے ایسی سخت سزا دی تھی کہ اس نے بدن کے اوپر وہ میخیں اس نے تھوپی کی تھی اور اس طرح اس نے سزا دی تھی. اس میں پھر کیا ہوا کہ ایک کڑھائی تیار کی گئی, اس کے اندر میں تیل رکھا گیا, برابر بالکل اس کے اندر میں سختی پیدا ہو گئی اور تیز ہو گیا, تو اس کی ایک بیٹی کو اٹھا کر لایا اور اس کے اندر میں ڈالا گیا. اس عورت کو, اس مشاطہ کو سامنے رکھا, فرمایا اپنی آنکھ سے دیکھ لے, اگر تو مجھے رب نہیں مانے گی تو تیرا بھی یہی حشر ہوگا. فرمایا جو کرنا ہے کر لے. فرمایا اس دوسری بیٹی کو ڈالا گیا, ماں ہوتی ہے, اس کا دل ہوتا ہے, وہ پشو پیش کر رہی تھی, تو اس بیٹی نے کہا ماں کود جائے اس تیل کے اندر میں, فزت رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. فرمایا اس بیٹی کو اس طرح ڈالا گیا. تو اس ماں نے پھر آخر میں جب اس کی باری آئی تو اس بانی نے فرعون سے کہا فرعون میری ایک وصیت ہے, جب میرے اندر میں ڈالنے کے بعد جب میری ہڈیاں ہو جائے اس کو کہیں پھینکنا مت, اس کو ایک جگہ دفن کر دینا. میرا نبی 1400 سال کے بعد, کئی سالوں کے بعد جب معراج میں جا رہا تھا تو راستے سے خوشبو آ رہی تھی, تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, یہ کیسی خوشبو ہے؟ فرمایا وہی مشاطہ فرعون کی باندی ہے کہ جن کی ہڈیاں یہاں دفن کی گئی, ان کی یہ خوشبو آ رہی ہے. دیکھو اللہ کتنا قدردان ہے. جب یہ دیکھا تو پھر آسیہ کے دل میں بھی ایمان جم گیا اور آسیہ نے بھی کہا کہ میرا رب تو اللہ ہے, میں تو موسیٰ کو رب, میں تو موسیٰ کو نبی مانتی ہوں. فرمایا فرعون نے اتنی سخت سزا دی کہ اس کو پہلے سمجھایا, وہ نہیں سمجھے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بدن سے کپڑے اتارے گئے, ان کے بدن پر مرچ ڈالی گئی اور انہیں تک اور دھوپ کے اندر میں ان کا جسم لایا گیا اور ان کا سر, ان کا چہرہ ان کے محل کی طرف کر دیا, شاید کہ یہ اپنے محل کو دیکھ کر کہیں واپس پیچھے ہو جائے, ہٹ جائے. لیکن حضرت آسیہ کہتی ہے کہ جب اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے اور فرمایا لکڑے لائے گئے, اس کے اوپر آسیہ کو رکھا گیا, اس کے ہاتھ کو اس طرح چوڑے کیے گئے اور اس ہاتھ کے اندر میں, جسم کے اندر میں اس نے میخیں گھاسی اور میخیں ٹھوکے اس کے اندر میں. اور حضرت آسیہ اس وقت دعا کر رہی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے میرے رب اس نے مجھے سخت سزا دی ہے اور مجھے اپنا محل بتا رہا ہے, یہ مجھے یوں کہہ رہا ہے کہ یہی سب دولت ہے. میرے رب تو سب سے بہترین رب ہے, تو مجھے اپنے پاس جنت میں اپنے محل اور اپنے عرش کے قریب مجھے جگہ دے. کیسی پیاری دعا کی ہے, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, جنت میں مجھے اپنے قریب میں مجھے جگہ دینا. اللہ اکبر. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہے تو آپ حضرت خدیجہ سے فرما رہے خدیجہ جنت میں جا رہی ہو, تم دنیا سے جا رہی ہو اور جنت میں جاؤ گی, اپنی سوکن کو سلام کہنا. حضرت خدیجہ فرماتے مجھ سے پہلے تو آپ نے کسی کے ساتھ شادی نہیں کی, جنت میں کون آپ کی سوکن ہے؟ فرمایا حضرت آسیہ ہے جن کے ساتھ اللہ نے میرا نکاح کرا دیا ہے. یہ ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر میں اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے, شریعت کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتا ہے, تو پھر رب کریم بھی بڑا قدردان ہے, اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے. بہرحال یہ آیت کریمہ ان الذین قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر وہ شریعت کے اوپر جم گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, ان ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ فرشتے نازل فرماتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کہ نہ ڈرو نہ خوف کرو اور نہ غمگین ہو, وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, اور انہیں ایسی جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ ساری نعمتیں اور ساری چیزیں جو تمہارا جی چاہے گا اور وہ تمہارے سامنے پیش کی جائے گی. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ, یہ مہمان نوازی اللہ کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے, بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. آگے فرماتے وقال تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین قالوا, وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر وہ جم گئے, فلا خوف علیہم, نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا, ولا هم يحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ, یہی جنت والے ہیں, خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, جزاء بما كانوا يعملون, یہ بدلہ ہے ان چیزوں کا جو وہ دنیا میں عمل کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا
والا بنائے اور شریعت و سنت کے اوپر ہمیں استقامت کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي. ربنا اغفر لي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر. وقنا عذاب الحشر. وقنا عذاب الفقر. وقنا عذاب الدين. واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك. نسألك موجبات رحمتك. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين. يا أكرم الأكرمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت
ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلني في عيني صغيرا واجعلني في أعين الناس كبيرا. اللهم اجعلني في عيني صغيرا واجعلني في أعين الناس كبيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اللہ زندگی کی ساری بدعمالیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری رات بھی تیری نافرمانی میں گزری ہے، ہمارا دن بھی تیری نافرمانی میں گزرا ہے. تیری نعمتیں کھا کر تیرے ساتھ بغاوت کرتے رہے، تیری نعمتیں کھا کر تیری ناشکری کرتے رہے. اللہ ہماری زندگی کا کتنا عرصہ گزرا. اے اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل ہو. رب کریم ہم بہت گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، مجرم ہے، پاپی ہے. ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں. اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں. رب کریم ہم اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ آپ بڑے رحیم ہے، آپ بڑے کریم ہے، آپ بڑے شفیق ہے، آپ رحمانوں کے رحمان ہے، کریموں کے کریم ہے، داتاؤں کے داتا ہے، بے سہاروں کے سہارا ہے. آپ احکم الحاکمین ہے، آپ ارحم الراحمین ہے، آپ بہت زیادہ غفار ہے، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، آپ بہت زیادہ مہربان ہیں. میرے پیارے اللہ آپ ستار العیوب ہے، آپ غفار الذنوب ہے. ہم آپ کے دربار میں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آئے ہیں. رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے پیارے اللہ آپ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ زمانے میں تیرے نافرمانی کرنے والا ایک آدمی کی زندگی کے 70 سال گناہوں میں گزر گئے اور وہ یا سنم کہتا رہا. ایک مرتبہ اس کی زبان سے یا سنم کے بجائے یا سمجھ نکل گیا. میرے مولا تیری رحمت جوش میں آئی اور آپ نے اپنے بندے کو ایمان سے نواز دیا اور ان کی مغفرت فرما دی. اے میرے پیارے اللہ آپ بڑے رحیم و غفور رحیم ہے. آپ نے فضیل بن عیاض کو آپ نے نواز دیا اور وقت کا ولی بنا دیا. آپ نے بشر حافی کو اللہ جو شراب نشے میں شراب کھانے میں تھا، جو نشے میں تھا، آپ نے اپنے وقت کا انہیں ولی بنا دیا. اے میرے پیارے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ معاف فرما دیجئے. ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں. اے پیارے اللہ آپ کو غصہ بھی آتا ہوگا اور نالائکو تم تو میرے نافرمان ہو، تم تو میری بغاوت کرنے والے ہو. میری رحمت تو ابو بکر عمر اور عثمان علی پر اترتی تھی. میرے مولا یقیناً وہ تیرے بندے تھے، وہ نیک تھے، متقی تھے، وہ صحابہ تھے جنہوں نے تیرے نبی کی زیارت کی، جنہوں نے تیرے نبی کا دور دیکھا. اے اللہ ہم تو بہت بعد میں آنے والے ہیں، ہم انہی کے غلام ہیں، ہم انہی کے نام لیوا ہیں. اللہ آپ ہمیں بھی نواز دیجئے، ہمیں بھی نواز دیجئے. اللہ اس پوری مجلس کو قبول فرما لیجئے، ایک ایک بندے کو قبول فرما لیجئے. اپنے شان ربوبیت سے ہم سب کی تربیت فرما لیجئے، ہم سب کی کامل مکمل مغفرت فرما دیجئے. ہم سب کو اپنی طرف سے نواز دیجئے، ہم سب کو نواز دیجئے. ہم سب سے راضی ہو جائیے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دیجئے. نامرضیت کے بچا
چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما دیجئے۔ اللہ حرام رزق سے ہماری حفاظت فرما، اللہ حرام رزق سے حفاظت فرما، ہماری تربیت فرما لیجئے۔ اللہ ہماری اولاد اور ہمارے رشتہ دار اعزاء و اقارب کی تربیت فرما لیجئے، اس پورے مجمع کی تربیت فرما لیجئے، حسن اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ بہترین اخلاق عطا فرما، جو اخلاق آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اللہ وہ اخلاق عطا فرما دیجئے۔ آپ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میزان کے اندر میں اعمال تولے جائیں گے، اس میں سب سے وزنی اعمال تمہارے اخلاق ہوں گے، عبادت نہیں بلکہ اخلاق ہوں گے۔ اللہ ہمارے اخلاق کو سنوار دیجئے، ہمارے اخلاق کو بہترین فرما دیجئے، ہماری عمر میں عافیت نصیب فرما دیجئے، ہماری زندگی میں عافیت نصیب فرما دیجئے، عمر میں برکت نصیب فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری یاد میں گزارنے والا ہمیں بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے اکابرین کے عمر میں برکت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جو حیات ہے، جو بیمار ہے، حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی، مولانا قمر الزما مفتی احمد صاحب خان پوری اور جتنے تیرے بندے اولیاء اللہ اس سورہ زمین کے اوپر ہے، اللہ جن کے وجود سے آپ نے اس زمین ہم سب کو بچائے رکھا ہے۔ اے پیارے اللہ، اے اللہ آپ کے بندے نے کہا ہے، آپ کے حبیب نے کہا جب اس سورہ زمین سے ایک نیک بندہ اٹھتا ہے تو اللہ فتنے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ میرے اللہ ان کے وجود کو، ان کے سائے کو ہمارے اوپر باقی فرما دیجئے، اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ امت میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، اللہ فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما دیجئے، اللہ ان کی مدد فرما دیجئے۔ اللہ وہ اپنے گھر بار سب کچھ ختم کر چکے ہیں، اے اللہ سب کچھ یہ ظالم لوگ ختم کر چکے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہے، ان کا کھانا پینا ختم ہو چکا ہے، ان کا رہنا سہنا سب اللہ بے سکون اور بے چین ہو چکے ہیں۔ اللہ ان کے اوپر امن و امان نازل فرما دیجئے، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیجئے، ان کی طاقت کو مضبوط کر دیجئے، اللہ ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیجئے۔ مسجد اقصی کو آزاد فرما، اللہ وہاں تیرے سوئے ہوئے نیک انبیاء ہے، اللہ ان کی قبروں کو اللہ حفاظت فرما، ان کی قبروں کی حفاظت فرما، ان کی مزاروں کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، وہ ہمارا قبلہ اول ہے، وہ ہمارا قبلہ اول ہے، باری تعالیٰ ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے پیارا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وہاں حاضری نصیب فرما، اللہ بار بار حاضری نصیب فرما، وہاں رہنا، وہاں جینا، وہاں مرنا مقدر فرما، اور قیامت کے دن اپنے نبی کے پیچھے اٹھنا نصیب فرما دیجئے۔ اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، اس مجمع کے اوپر اپنے خصوصی نظر رحمت ڈال دیجئے، سب کو نواز دیجئے، سب کی عمر میں خوب برکت نصیب فرما، اللہ سب کے رزق میں خوب برکت نصیب فرما، جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے پیارے اللہ جس کی زندگی، جس کی ازدواجی زندگی تلخی کا شکار ہے، اللہ ان میں آپس میں اتحاد و اتفاق اور محبت نصیب فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ رمضان کے آخری عشرہ چل رہا ہے، مولا چند دن باقی رہ گئے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ سنا دیجئے۔ میرے مولا ہمارے آبا و اجداد دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، ہمارے مرحوم والد کی مغفرت فرما دیجئے، قبروں کو نور سے منور فرما، ہم سب کو نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، قابلیت اور قبولیت عطا فرما۔ اے پیارے اللہ جب تیرے طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو اور ہمارا دل غافل ہو تو اس غفلت والی گھڑی سے ہمیں متنبع کر کے اس قبولیت والی گھڑی نصیب فرما دیجئے، اس قبولیت والی گھڑی میں ہمیں متنبع فرما، متوجہ فرما اور تجھ سے لو لگانے والے بنا دیجئے۔ اے اللہ آج کی رات کو ہم سب کے حق میں شب قدر بنا دیجئے، مولا آج کی رات کو ہم سب کے حق میں شب قدر بنا دیجئے۔ آج بہت مبارک رات ہے، اللہ تاک رات ہے، جمعہ کی رات ہے، اے اللہ یہ مبارک گھڑیاں ہیں، رب کریم رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، کتنی ساری فضیلتیں جمع ہو گئی ہے۔ اللہ آج کی رات میں قرآن کریم بھی ختم ہوگا، اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے حق میں اللہ مغفرت کا اعلان فرما دیجئے، ہم سب کے حق میں مغفرت کا اعلان کر دیجئے، سارے بندوں کے لیے روزی کے فراوانی کا اعلان فرما دیجئے۔ اللہ جو ہم سے دعا کے لیے جنہوں نے کہا ہے، لکھا ہے، جن کا ہمارے اوپر حق ہے، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ جو کہہ نہیں سکے سب کی جائز مراد تمناؤں کو پوری فرما دیجئے۔ اللہ جو ہمارے محسن ہیں انہیں بھی اللہ اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ آج کی اس مبارک رات میں ہم سب کو نواز
نواز دیجئے۔ اے پیارے اللہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر گئے تھے اپنے والد کے ساتھ، اور جب ان کی توبہ قبول ہوئی اور جب ان کے والد کے سامنے انہوں نے معافی کی تو ان کے والد نے کہا میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا۔ تو جمعہ کی رات تھی، اللہ آپ نے اس رات میں اپنے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آپ نے ان کی دعائیں قبول کی تھی۔ اللہ آج مبارک رات ہے، ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیجئے، سارے مرحومین کی اللہ مغفرت فرما دیجئے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ آج کی رات میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، خوب عمل صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ تیری یاد میں گزارنے والے بنا دیجئے۔ اے پیارے اللہ ہم سب کے اوپر ایک نظر ڈال دیجئے، تیری ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، ہمیں اپنی پستیوں کا خیال ہے، تجھے تیری رفعتوں کی شان ہے۔ اے میرے پیارے اللہ تیرے در کے اوپر آ چکے ہیں، اللہ تیرے در کے اوپر آ چکے ہیں، دنیا والوں کے سامنے جاتے ہیں، ایک مرتبہ دیتے ہیں دوسری مرتبہ دھتکار دیتے ہیں، چہرہ چھپا لیتے ہیں۔ مولا تیرے در کے اوپر جب بھی کوئی بندہ آتا ہے آپ خوش ہوتے ہیں، آپ تو مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، اللہ انہیں دے دیتے ہیں، نواز دیتے ہیں۔ اے پیارے اللہ ایک نابینا شخص جب مسجد کے سامنے مانگتا رہا، جب کوئی آواز نہ آئی اس نے کہا کیسا بخیل ہے کہ وہ کب سے مانگ رہا ہوں کوئی آواز ہی نہیں آئی۔ کسی نے کہا بابو یہ تو مسجد ہے، اس نے اپنا کشکول ڈال دیا اور تیرے سامنے گر گیا کہ جب رب کا در مل گیا اب کسی در کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا ہم بھی تیرے ہی در کے اوپر آئے ہوئے ہیں، تجھ ہی سے مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے کہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، اللہ تو جانتا ہے تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، تو ہی ہے، تیرے ہی در سے جس کو ملا جو کچھ ملا تیرے ہی در سے ملا ہے۔ اللہ ہم نے جب بھی ہاتھ اٹھائے ہیں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے، آپ نے ہمیں نوازا ہے، آپ نے ہمیں دیا ہے، اللہ آپ نے ہمیں کبھی محروم نہیں کیا ہے۔ اللہ آئندہ بھی ہمیں محروم نہ فرمائیے، اللہ آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے، ہماری تربیت فرما لیجئے، ہمیں ابنائے دنیا میں سے نہ بنانا، اللہ ابنائے دنیا میں سے نہ بنانا، ابنائے آخرت میں سے بنانا، ابنائے آخرت میں سے بنانا، تیرے نیک اور متقی بندوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ جن بندوں کے آپ مغفرت کر چکے ہیں ان میں ہمارا بھی شمار فرما دیجئے، اس پورے مجمع کو قبول فرما، اس پورے مجمع کو قبول فرما، سب سے راضی ہو جا اللہ، سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا، جو اپنے دلوں میں اللہ جائز مقاصد لیے ہوئے بیٹھے ہیں اللہ یہ تیرے بندے تو ان کے مقاصد سے بخوبی واقف ہے، اللہ سب کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، سب کی جائز مراد تمناؤں کو پوری فرما دیجئے، سب کو شفا والی زندگی نصیب فرما، جو بیمار ہے بستر سے لگے ہوئے سب کو شفا نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں شریعت و سنت کے مطابق اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا دیجئے، حق کے اطاعت، حق کے عظمت، حق کے محبت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ اے اللہ مانگنا نہیں آتا ہے، مانگنا نہیں آتا ہے، آپ سکھا دیجئے، نواز دیجئے۔ اللہ ہم کیا مانگ سکتے، آپ کا در تو بڑا وسیع ہے، آپ کا در تو بڑا وسیع ہے، مولا آپ نواز دیجئے، ہماری ساری ضرورتوں کو آپ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دیجئے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اس پورے مجمع میں آپ کو جس کے آمین پسند ہو اللہ اسی کے آمین کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ آپ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر قبول فرما۔ گھروں میں جتنی تیری بندیاں سن رہی ہے اللہ جو دعاؤں میں شامل ہے اللہ سب کی حاجات اور ضروریات اور تمناؤں کو پوری فرما، سب کی خدمات کو قبول فرما۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر ہمیں کھلاتی ہے پلاتی ہے، رب کریم اپنی ہی طرف سے آپ انہیں اپنے شان انہیں بدلہ نصیب فرما لیجئے، انہیں دین اسلام کے لیے اس کو قبول فرما لیجئے، اللہ صحابیات کی صفات سے انہیں نواز دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا